بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی ختم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین۔ خوش رہنا بہت بڑا فن ہے۔ خوش رہنا بہت بڑا فن ہے۔ اگر آپ نے بہت سے اسکل سیکھ لی ہیں، بہت زیادہ ایجوکیشن حاصل کر لی ہے، اگر آپ بہت بڑی کامیابی کے کسی اعلیٰ مقام پہ، اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس شہرت ہے، آپ کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، اس سب کے باوجود اگر آپ کے پاس ایک دولت نہیں ہے نا، تو آپ نے دنیا میں اس زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ وہ یہ ہے دل کا اطمینان۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں ہیں، اگر آپ کا دل خوش نہیں ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے اس دنیا میں جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ ہم کسی انڈیویجول کی بات کرتے ہیں یا کولیکٹیو کسی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں یا کسی نیشن کی بات کرتے ہیں، تو ہر شخص، ہر معاشرہ اسی کوشش میں، اسی دوڑ دھوپ میں، اسی جد و جہد میں لگا ہوا ہے کہ اس کو آسائش مل جائے، اس کو خوشی مل جائے، اس کو اطمینان حاصل ہو جائے، میں ادھر سے بھی اکٹھا کر لوں، یہ بھی مجھے مل جائے، اور وہ ساری کی ساری کوششیں انسان سکون حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سکون، وہ ہیپینس، وہ خوشی ہی حاصل نہ کر پائے تو پھر یہ ساری کی ساری دوڑ دھوپ، یہ ساری کی ساری جد و جہد یہ ناکام ہے۔ کہتا ہے کہ پریشان رہنے سے زیادہ آسان ہے کہ انسان آسانی کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے۔ لیکن یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں خوشی کو مکمل طور پر انجوائے نہیں کر پاتا، خوشی کو مکمل طور پر انٹرٹین نہیں کر پاتا، جن کی وجہ سے انسان خوش نہیں رہ پاتا۔ جب وہ وجوہات کو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور پھر اس کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اپنی لائف میں خوش ہو جائیں۔ وجوہات ایسی ہیں، وہ ساری کی ساری آپ میں ہو سکتی ہیں اگر آپ خوش نہیں رہتے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ ہیپینس کو انجوائے نہیں کر پاتے، اپنی لائف کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی ایک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے، اگر ہم اس کو نکال باہر پھینکیں، اس کے اوپر کچھ کام کریں کانشیسلی، شعوری طور پر، تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان فیوچر لائف خوشی کی زندگی گزار سکیں۔ آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم خوشی حاصل نہیں کر پاتے، دلی طور پر اطمینان نہیں ہمیں محسوس ہوتا، اور چہرے کے اوپر ہمارے خوشی کے آثار نہیں ہوتے۔ آپ خوش رہا کریں، خوش رہنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیے اگر آپ خوش رہیں گے تو آپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے چہرے کھلے رہیں گے، آپ کی خوشی کی وجہ سے بہت سے چہرے مسکرائیں گے۔ اور فرانسس بیکن ایک بہت بڑا انگلش رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ اگر آپ خوش ہوں گے تو آپ کی وجہ سے بہت سے دوسرے چہرے بھی خوش ہوں گے، لیکن اگر آپ اکیلے روئیں گے، اور اگر آپ روئیں گے تو آپ کو یہ اکیلے کام کرنا پڑے گا۔ لہذا خوش رہیں، خوش رہنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی خوشی کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے دوسروں کی خوشیاں موجود ہیں۔ جو آدمی خوش رہتا ہے، لوگ اس کے ساتھ ریلیشن بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، خوشی کے آثار ہوں، جو دلی طور پر مطمئن لائف گزار رہا ہو۔ پریشان حال آدمی کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سوسائٹی میں اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر بھی ایسی کچھ وجہ پائی جاتی ہے تو آج سے کوشش کیجئے، اس کو نکال باہر پھینکیے اور پھر اپنی زندگی کا مزہ لیجئے۔ سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے انسان خوش نہیں رہتا، سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص خوشی کو مکمل طور پر انجوائے نہیں کر پاتا، وہ یہ ہے کہ انسان اس وجہ سے خوش نہیں رہ پاتا کہ جس چیز کی وہ خواہش کرتا ہے وہ اس کو ملتی نہیں ہے، اور جو چیز اس کو حاصل ہوتی ہے اس کو طلب نہیں ہوتی، اس میں اس کی انٹرسٹ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے انسان ناخوش ہوتا ہے، اپنی لائف سے سیٹسفائی نہیں ہوتا۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں میں دلچسپی نہ لینے والا شخص بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ خوشی کی تمنا کر رہے ہوں، خوشی کی چاہت کر رہے ہوں، اس کو طلب کر رہے ہوں، لیکن خوشی طلب کرنے سے، چاہت سے، تمنا سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو بانٹنے سے ملتی ہے۔ فالٹ یہاں پر ہے۔ چوتھی وجہ کون سی ہے جس کی وجہ سے انسان خوشی کو انجوائے نہیں کر پاتا، خوشی کو صحیح طرح سے انٹرٹین نہیں کر پاتا؟ ایک چوتھی وجہ یہ ہے کہ دوسروں سے زیادہ توقعات رکھنے والا، زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھنے والا شخص بھی زیادہ خوش نہیں رہ پاتا۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی شخص سے، کسی بھی اپنے تعلق والے سے، اپنے دوست سے، اپنے عزیز سے، یا کسی بھی ادارے سے، یا کسی بھی کام سے اتنی ایکسپیکٹیشن بلڈ کر لیتے ہیں، جب وہ ہماری ڈیزائر پوری نہیں ہوتی یا اس کو میٹ نہیں کر پاتے تو ہم خوش نہیں ہوتے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ وہ شخص کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا جو خوشی میں کنڈیشن کو لے کر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر مجھے فلاں چیز ملے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا، اگر فلاں چیز مجھے حاصل نہیں ہوتی، فلاں میری خواہش پوری نہیں ہوتی تو میں مطمئن نہیں ہوں۔ ایسا شخص کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا جو اپنی لائف کے اندر کنڈیشنز کو پروموٹ کرتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو کوستے رہتے ہیں، یہ لوگ بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ہر چیز اور ہر کام میں غلطیاں نکالنے والے بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کوئی بھی کام دیکھیں گے، کوئی بھی چیز دیکھیں گے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی غلطیاں، کوئی نہ کوئی مسٹیکس اور کہیں نہ کہیں سے ڈیفیشنسیز کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں گے۔ تو نیگیٹیوٹی پروموٹ کرنے والے لوگ بھی اپنی لائف میں نہ تو مطمئن ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہیپی لائف گزار سکتے ہیں۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے بیہیویئر میں، جن کے ایٹیٹیوڈ میں، جن کے لائف سٹائل میں دوسروں کے لیے لچک یا فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، نرمی نہیں ہوتی، وہ بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ جن کے اندر سٹرکٹنیس ہوتی ہے وہ لوگ کبھی بھی ہیپی لائف نہیں گزار سکتے۔ نویں بات یہ ہے کہ فارغ رہنے والے اور بے مقصد زندگی گزارنے والے لوگ بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا اگر آپ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں تو ان تمام پوائنٹس میں سے دیکھیں کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کی لائف کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو ان کو آپ نکالنے کی، ان کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک ہیں، دو ہیں یا ساری کی ساری ہیں، جب تک آپ ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے آپ اپنی لائف سے ان کو نکالیں گے نہیں، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے بیہیویئر سے، تب تک آپ کامیابی یا ہیپینس کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ لہذا خوش رہیں، کیونکہ ایک دکاندار جس کا چہرہ خوش رہتا ہے، جو ہنستا ہے، مسکراتا ہے، دوسروں سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اس کی دکان بھی زیادہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی سوسائٹی میں ایسا ایک شاپ کیپر ہے جس کو جب بھی آپ ملتے ہیں اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار رہتے ہیں، وہ ہمیشہ سیریسنیس دکھاتا رہتا ہے، تو لوگ اس کے پاس جانے سے کتراتے ہیں۔ اور ایک ایسا شخص جس کا بیہیویئر، جس کا ایٹیٹیوڈ، جس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کے آثار ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تلوار کے وار سے جو لوگ فتح نہیں ہو سکتے، وہ صرف ایک مسکراہٹ سے فتح کر لیے جاتے ہیں۔ لہذا خوش رہیں اور دوسروں میں خوشیاں بانٹیں۔ اگر آپ میں بھی ایسی کوئی علامت پائی جاتی ہے تو ان کو نکالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے کہ خوش رہنے کا فن آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ساری سکلز ہیں لیکن آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ کیا کیا کریں، تو انشاءاللہ ہوپ فلی آپ کی لائف میں بڑی پازیٹیو چینج آئے گی۔ منصور احساس کی طرف سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔